بہت سے کام کرنے ہیں. ہم یہ ہرگز و قطعی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے سارے کام کیے ہیں، لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور کریں گے ضرور کام. خیر مقدم ہے آپ کا ایم آئی ایم بھارت میں. دوستوں، یہ ہیں جناب اکبر الدین اویسی صاحب، جو ایم آئی ایم کے ایم ایل اے ہیں تلنگانہ اسمبلی میں. یہ کہہ رہے ہیں اپنے پارٹی کی جو مجلس اتحاد المسلمین ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ لوگ جو نشانہ بنا رہے ہیں اس پارٹی کو، کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ کیا یہ مجلس کام نہیں کر رہی؟ مجلس نے اتنے سارے انسٹیٹیوشنس بنائے، اتنے سارے ہاسپٹلس ہیں، اتنے زیادہ بیڈز کے ہاسپٹلس ہیں، ہر فیلڈ میں مجلس کام کر رہی ہے. ان کے کارکرتا، ان کے کارکنان جتنے بھی ہیں، ان کے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں، ان کے جتنے بھی ایم پیز ہیں، سارے کے سارے کام کر رہے ہیں اور فلاح اور بہبودی کی کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو پھر کس طرح سے لوگ اس پارٹی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں؟ یہ کافی اچھی طرح سے اپنے پارٹی کے بارے میں، اپنے پارٹی کی اچھائیوں کے بارے میں اور اپنے پارٹی کے کام کرنے کے طریقوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آپ خود سنیے ان کی زبانی وہ کیا کہہ رہے ہیں. الزامات تو ہر دور میں لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں. ہم الزامات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں اور کام ہمارا پہچان بنتا ہوا آگے بڑھ کر چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے. اور اب لوگ بولیں گے کہ کیا کام ہے؟ تو کام ہے ہمارا. بتا دو کہ ہندوستان میں کون سی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے دارالسلام کی طرح جو ہمارا اپنا ہے. یہ دارالسلام کو حاصل کیا، یہ مجلس کا کارنامہ ہے. دارالسلام کے احاطے میں صرف ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا کر ایک تعلیم کا مرکز بنا دیا. یہ بھی ہمارا کام ہے. اگر پوچھتے ہیں کہ مجلس کا کام کیا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے دواخانوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے کام کیا. تو مجلس اتحاد المسلمین نے ترقیاتی سرگرمیوں میں بھی کام کیا. آج اگر زمینات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمارے کام کی وجہ سے، ڈیولپمنٹ آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ لیکن الزام لگانے والے صرف الزام لگاتے ہیں. آج مجلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم سے لے کر پروفیشنل کورسز کی تعلیم تک مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے. مرحوم صدر سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بنایا میں نے اور اپنے ذاتی صرفے سے تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کئی اسکول ہیں، ہزاروں بچوں کو اس میں مفت تعلیم کا انتظام، خواتین کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. اور اب آگے بھی ارادہ ہے کہ سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے قائم اس ٹرسٹ کی ایک عمارت جو مکمل ہو چکی ہے مغل پورے میں، وہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کا ایک مرکز قائم کیا جائے گا، جہاں پہ ہم ایم سیٹ کی، نیٹ کی، آئی سیٹ کی، آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی آر ایس، سول سروسز کی، گروپ 1، گروپ 2 کی، اور اس کے بعد پھر لا سیٹ کی اور دوسرے جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جاب پلیسمنٹ گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے، کیریئر گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے مستقبل کو گائیڈ کر سکیں، ان کو رہنمائی کر سکیں. وہ بھی ایک شعبہ ہم وہاں پہ قائم کرنے جا رہے ہیں. تو آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی جیب سے قوم و ملت کو اور مسلمانوں کو کبھی کچھ دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا. لیکن آج ہم نے کیا ہے. ارے دیکھنے والوں، اور میں یہاں موجود صدر و متمدین سے درخواست کروں گا کہ کبھی اگر فرصت ملے تو جا کے بلہ گڑے کے اس KG to PG کیمپس کو دیکھو، اس کی بلند عمارت کو دیکھو، اور اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے ارادے کتنے بلند ہیں، ہمارا خواب کتنا اونچا ہے، اور کس طریقے سے ہم خواب کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں. کروڑوں روپے کی عمارتیں آج کھڑی ہیں. بے شک یہ میں اپنی
ذات سے بنایا ہوں, اپنی آخرت کا سودا سمجھ کے کیا ہوں, لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا طفیل ہے, میرے مرحوم صدر میرے باپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے, اور میری صدر کی اعتماد اور جماعت کی وجہ سے یہ ایک ادنا سا مجلس کا سپاہی کچھ کام کرنے کا اہل بنا, قابل بنا. اور بے شک یہ میری ذات کا ہے, لیکن میری ذات تو جماعت کی ہے, تو یہ میرے ادارے بھی جماعت کے ہیں, یہ سارے بھی جماعت کی کامیابی کی نشانیاں ہیں, میری ذات کی کامیابی کی نہیں. بتا دو, میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجلس کیا کری پوچھنے والوں, بتا دو کون سی ایسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے جو اتنے تعلیمی ادارے قائم کیا جتنے مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے. ارے ایک عمارت بنا دو, اس کے بعد آ کر ہم سے سوال کرو تو تمہارے سوال کو میں قبول کرنے تیار ہوں. کرتے تو کچھ نہیں ہے, لیکن مجلس پہ الزام. آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ الزاموں کی پرواہ نہ کریں, عوام کی خدمت کریے, عوام کے درمیان میں رہیے, چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عوام کے درمیان میں رہیے. کارکنوں سے کہوں گا کہ عوام کے درمیان میں رہیے. خدا را عوام کو پریشان نہ کرو, عوام کی پریشانی کو دور کرو, عوام کے درمیان میں رہ کے دور